تو آج ہم فرحت اشتیاق کے مشہور ناول متاع جاں ہے تو اس پر ذرا تفصیل سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو نوٹس اور ذرائع ہیں ان کی روشنی میں۔ جی، کوشش یہی ہے کہ اس ناول کی گہرائی اور اس کی مقبولیت کی وجوہات کو سمجھا جائے۔ اور عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، متاع جاں ہے تو، یعنی تم میری روح کا سرمایہ ہو۔ یہ تو خود ہی کہانی کا خلاصہ لگتا ہے۔ بالکل، یہ عنوان ہی نا محبت، امید اور زندگی کی جو اونچ نیچ ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور فرحت اشتیاق کا یہی تو کمال ہے، وہ جذباتی کہانیوں کو حقیقت کے قریب رکھتی ہیں۔ اچھا، تو کہانی بغیر کوئی اسپوائلر دیے شروع کیسے ہوتی ہے؟ مرکزی کردار کون ہے؟ کہانی امریکہ میں سیٹ ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں۔ دو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، ہانیہ سجاد جو کافی حساس سی لڑکی ہے، اور عباد و زیر جو ذہین ہے لیکن مشرقی اقدار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تو وہی ملتے ہیں اور پھر محبت ہو جاتی ہے۔ یہ تو کافی سیدھا سا لگتا ہے۔ ہاں، شروع میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب یہ محبت صرف ان دو لوگوں تک محدود نہیں رہتی۔ اچھا، مطلب ثقافتی فرق، خاص طور پر عباد کے والد کے جو خیالات ہیں بہت روایتی، وہ خاندان، عزت، بڑوں کا کہاں ماننا، یہ چیزیں راستے میں آ جاتی ہیں۔ ہو تو یہاں سے وہ کشمکش شروع ہوتی ہے، محبت بمقابلہ فرض والی بات۔ جی بالکل، یہیں سے وہ جذباتی اتار چڑھاؤ شروع ہوتا ہے جو قاری کو جکڑ لیتا ہے، اور عباد کو پھر ایک آپ کہہ لیں زندگی بدل دینے والا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف رومانوی کہانی نہیں، بلکہ اس میں وہ خاندانی اور معاشرتی دباؤ بھی شامل ہے جو اکثر جنوبی ایشیائی کہانیوں میں نظر آتا ہے۔ ہاں، لیکن فرحت اشتیاق اسے صرف بیرونی دباؤ نہیں دکھاتی، وہ عباد کی اندرونی کشمکش پر بہت زور دیتی ہیں، یعنی ذاتی خوشی یا خاندان کی توقعات، یہ اس کے اپنے اندر کی جنگ بن جاتی ہے۔ صحیح، اور اسی سے جڑا وہ ثقافتی شناخت کا معاملہ بھی ہوگا، امریکہ میں رہتے ہوئے اپنی پاکستانیت کو سنبھالنا۔ بالکل، ناول یہ دکھاتا ہے کہ وہ کیسے ایک بالکل مختلف ماحول میں اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں مغربی اقدار سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کہاں وہ انہیں اپناتے ہیں، یہ بھی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اس میں قربانی کا پہلو، وہ کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے، لیکن یہ صرف آپ کہیں کہ فلمی قربانی نہیں ہے، یہ محبت میں سمجھوتے، انتظار اور کبھی کبھی اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنے کی بات ہے۔ ناول یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ محبت کی طاقت ہے یا مجبوری؟ اور لکھنے کا انداز کیسا ہے ان کا؟ سنا ہے بہت سادہ لیکن دل پہ اثر کرتا ہے۔ جی، زبان بہت رواں ہے، سادہ الفاظ میں گہری بات کہہ جاتی ہیں، مکالمے وہ بہت فطری لگتے ہیں، آپ کو لگے گا کردار سچ مچ بات کر رہے ہیں، قاری ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور جملہ بھی تو ہے شاید اسی ناول کا، محبت میں آنا نہیں ہوتی، محبت میں صرف محبت ہوتی ہے۔ جی، یہ اسی ناول کا ہے، یہ پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا سا اس کی خوبیوں اور کہہ لیں کہ کمزوریوں پر بات کریں جو قارئین محسوس کرتے ہیں۔ خوبیاں تو یہی ہیں کہ کردار بہت حقیقی لگتے ہیں، خاص طور پر ہانیہ، لوگ ان سے خود کو جوڑ پاتے ہیں، جذباتی طور پر کہانی بہت مضبوط ہے۔ لیکن ہاں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بیچ میں کہانی تھوڑی سست ہو جاتی ہے، شاید اس لیے کہ مصنفہ کرداروں کی اندرونی کیفیت پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ واقعات یا جیسے عباد کے والد کا کردار تھوڑا زیادہ ڈرامائی یا یک طرفہ نہیں لگتا؟ ہاں، یہ تاثر ہو سکتا ہے، کچھ کردار یا تو بہت اچھے دکھائے گئے ہیں یا بہت سخت، جو شاید حقیقت سے تھوڑا سا ہٹ کر لگے، لیکن اس سے ڈرامائی تاثر گہرا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس پہ ایک ڈرامہ بھی بنا تھا 2012 میں، ہم ٹی وی پر آیا تھا۔ جی، ثروت گیلانی اور عدیل حسین تھے، اس کا رد عمل ملا جلا تھا۔ ظاہر ہے ناول کی جو اندرونی دنیا ہوتی ہے اسے اسکرین پر لانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ناول محبت، قربانی، ثقافتی پہچان اور رشتوں کی پیچیدگیوں کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ صحیح کہا، یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں بلکہ انسانی جذبات اور معاشرتی دباؤ کے درمیان جو کشمکش ہے اس کا ایک اچھا مطالعہ ہے۔ اور ایسی کہانیاں آج بھی کیوں اہم ہیں؟ میرے خیال میں اس لیے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ محبت جیسے جذبے یونیورسل ہیں، لیکن ان کا اظہار اور ان سے جڑے چیلنجز ہر ثقافت میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل،
تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں سب کو سوچنے کے لیے، یہ جو محبت اور فرض کی جنگ ہے، کیا اس میں واقعی کوئی ایک صحیح راستہ ہوتا ہے، یا ہر انتخاب کی، چاہے وہ محبت کا ہو یا فرض کا، اپنی ایک قیمت ہوتی ہی ہے؟